آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم چھٹے صلیبی کلمے میں سے سیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 19 باب 30 آیت میں لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ جب یسوع نے یہ الفاظ کہے تمام ہوا، تقریباً 3 بجے کا شام 3 بجے کا وقت تھا، تو یہ کسی سے التجا نہیں یا کسی کو مخاطب نہیں یسوع نے کیا، بلکہ یہ اعلان ہے کہ تمام ہوا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع کو بہت دکھوں میں سے گزر کر یہاں تک آنا پڑا، اور صلیب پر ہوتے ہوئے یسوع نے یہ الفاظ کہے کہ تمام ہوا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر ہم 2 آیات پہلے پڑھیں تو وہاں پر یہ ہے کہ جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، یسوع نے یہاں پر بھی نوشتوں کا خیال رکھا، اور بائبل میں مختلف جگہ پر بھی آتا ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو، جو لکھا گیا ہے وہ پورا ہو۔ تو جیسے شریعت میں اور نبیوں کے صحیفوں میں یسوع کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں ہیں، یسوع نے انہیں پورا کیا ہے جو یسوع سے علاقہ رکھتی ہیں۔ پھر یسوع فرما بردار بھی مکمل طور پہ رہا۔ یسوع جب چھوٹا تھا، لڑکپن میں وہ اپنے والدین کے تابع رہا۔ جب یسوع نے منادی شروع کی تو یسوع نے اس دوران بھی کہا، یوحنا کی انجیل 8 باب میں، کہ تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو کسی نے گناہ نہیں ثابت کیا، اور یہ لکھا بھی ہے کہ وہ فرما بردار رہا۔ یوحنا کی انجیل 5 باب میں لکھا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ تو یسوع نے اس کی مرضی کو پورا کیا، یسوع فرما بردار رہا۔ اور یہ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ فرما بردار رہا، اور اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کر دیا۔ انسان ہوتے ہوئے ہم سے، کسی انسان سے بھی غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، جبکہ یسوع سے کسی قسم کی غلطی خطا بھی نہیں ہوئی، اور وہ فرما بردار بھی رہا۔ پھر یسوع نے جو گناہ کی مزدوری تھی یا گناہ کا جو قرض تھا، وہ یسوع نے چکا دیا۔ جیسے لکھا ہے رومیوں کے خط میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ ہم پہ واجب تھی، لیکن اس کی قیمت یسوع کے کفارے سے وہ چکائی گئی ہے۔ اب خدا کسی اور قسم کی قربانی کفارے کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی اس سے پہلے اور بعد میں کوئی قابل قبول تھی قربانی۔ یسوع ہی ایک پاک اور واحد ہستی ہے جس نے ہم سب کا کفارہ دیا۔ جو اتنے زیادہ بے حساب گناہ تھے، ان سب کا یسوع نے ایک ہی بار کفارہ دے دیا ہے۔ اور عبرانیوں 9 باب میں لکھا ہے کہ بکروں بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یسوع نے اپنے خون کے وسیلے سے، اپنے کفارے کے وسیلے سے انسان کی خلاصی کرائی ہے۔ یہ کیا ہے کہ یسوع نے تمام کیا ہے۔ پھر یسوع نے ابلیس کو شکست دی مکمل طور پہ۔ اس سے پہلے جب یسوع دنیا میں آیا تو یسوع کو جب
چھوٹا تھا تو مارنے کی کوشش کی گئی. ہم جانتے ہیں ہیرودیس نے مختلف جگہ پر بھی ہم دیکھتے ہیں یسوع کی مخالفت ہوئی. جبکہ یسوع نے یوحنا کی انجیل باب 3 میں یہ کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. یسوع نے یہ واضح کر دیا کہ مجھے صلیب دیا جائے گا اور اونچے پر چڑھایا جائے گا. جبکہ انسان، شیطان، ابلیس اسے سزا دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسے شکست دی ہے، جبکہ یسوع نے اسی صلیب کے وسیلے سے موت کو، شیطان کو شکست دی ہے. یہ لکھا ہے کلسیوں باب 2 میں کہ اس نے حکومتوں، اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر صلیب کے سبب سے ان کا برملا تماشا بنایا. صلیب کے سبب سے یسوع نے شیطان کو، موت کو شکست دی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے گلتیوں باب، بلکہ عبرانیوں باب 2 میں کہ مسیح یسوع نے موت کے وسیلے سے اس کو، جسے موت پر قدرت تھی، اسے تباہ کر دیا. یسوع نے ابلیس کو اسی موت کے وسیلے سے تباہ کر دیا ہے. بظاہر یسوع صلیب پر ہے، یسوع نے بھی انسان کے گناہوں کو صلیب پر جڑ دیا ہے. پھر یسوع نے، جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، جب یسوع نے ابھی جان نہیں دی تھی، تو جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں وہ نئے عہد میں شریک ہو جاتے ہیں. اور جو گلتیوں باب 3 ہے کہ جو شریعت ہے وہ ہماری استاد ٹھہرتی ہے مسیح تک پہنچانے کی، لیکن جب استاد آ گیا تو شریعت کی ضرورت باقی نہ رہی. جب مسیح آ گیا ہے تو پھر ہمیں شریعت کی یا کسی اور سوچ کی، طریقے کی ضرورت نہیں ہے نجات پانے کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب یسوع آ گیا، جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ نئے عہد میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن اس نئے عہد کی تصدیق وہ ہے مسیح کے کفارہ کے وسیلے سے، مسیح کے خون بہائے جانے کے وسیلے سے. اور مسیح نے ہم سبوں کی خاطر وہ صلیبی دکھ سہا، اپنا خون بہا دیا، اور اسی کے وسیلے سے ہمیں نجات مخلصی ملتی ہے. اب خدا کسی اور قسم کے کفارے کا مطالبہ نہیں کرتا. جب یسوع صلیب پر تھا تو خدا نے بھی یہ چاہا کہ یسوع کو دکھ دیا جائے، یسوع کو صلیب دیا جائے. جب یسوع نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن نہیں، بلکہ یسوع خدا باپ نے ہونے دیا، کیونکہ اسی کے وسیلے سے انسان کی نجات مکمل ہونی تھی. یہ ہے یسوع کا کفارہ، یسوع کا خون بہانا جو ہم سب کے گناہوں کے لیے ہے، اور جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بکروں بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا خون، یسوع نے اپنا خون انسان کی نجات کے لیے بہا دیا. پھر نجات کے کام کو یسوع نے مکمل کیا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ فلاں طریقے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، جبکہ جب تک یسوع نے جان نہیں دی تھی شریعت کے ہم تابع تھے، یا جو لوگ تھے وہ شریعت پر عمل کرتے تھے. لیکن جب یسوع آ گیا ہے تو شریعت
ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، ہم پہ مسیح کی تعلیم، مسیح کا کفارہ ہم پہ لاگو ہوتا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ جب مسیح آ گیا، استاد آ گیا، شریعت کی ضرورت باقی نہ رہی، اب ہم مسیح کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں۔ اب ہمیں کسی اور سوچ کی ضرورت، کسی اور طریقے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ مسیح کے اس کفارے کے وسیلے سے ایک ایسی راہ تیار ہو گئی ہے نجات کی جو مثالی ہے، اور وہ ہے یسوع کا کفارہ۔ اعمال باب 4 میں لکھا ہے کہ آیت 12 میں کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ صرف اور صرف ایک ہی نام ہے، وہ ہے یسوع نام، جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ تو یسوع نے ان سب باتوں کے تناظر میں یہ الفاظ کہے، یہ مختصر سا جملہ کہا، تمام ہوا۔ یہ تمام ہوا فتح مندی کا نعرہ ہے، جس میں یسوع نے پیشن گوئیوں کو پورا کیا، شیطان ابلیس موت پر، قبر پر فتح پائی، انہیں شکست دی، اور ایک نئے عہد کو اپنے کفارہ، اپنے خون کے وسیلے سے قائم کیا، اور انسان کی نجات کا بندوبست ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یسوع کے دکھوں کو سمجھیں، غور کریں کہ اس نے ہماری خاطر، میری خاطر، آپ کی خاطر یہ دکھ سہے، اور ہم اس کے کفارہ پر ایمان لائیں، نجات پائیں، اور ہم بھی اس کے ساتھ کہہ سکیں کہ اس نے وہ کام جو کوئی نہ کر سکا، اسے اس دنیا میں آ کر تمام کر دیا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔